بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایسی برکت آئے گی، ایسے اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، بہت سے مسلمان بزرگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور بزرگوں کا ہمارے اس ملک پہ بڑا احسان ہے اور ہمارے دین پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو بہت اچھے کلمات سے آگاہ کیا۔ قرآن حکیم کے کلمات کو پڑھ کے ایسے وظائف کا آغاز کیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ان وظائف کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو ہر ایک مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ بے شک ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا یہی ماننا ہے کہ مشکلاتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، رنج و غم جو بھی آتے ہیں، ان سب کا حل قرآن حکیم میں موجود ہے، اور بزرگان دین نے اس کو بڑا غور سے سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بزرگ اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کو دین کی بڑی نالج ہوتی ہے، اور وہ اپنی جوان نسلوں کو قرآن حکیم کے پاک کلمات سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کے فوائد بتاتے ہیں۔ تو جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، اپنے بزرگوں کی صحبت میں لازمی بیٹھا کریں، اور وہ جو اسلامک قصے سناتے ہیں ان کو ضرور سنا کریں، اور یہ جو وظائف ہیں یہ بھی ان کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، تو ان کی جب بڑی خدمات ہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کو بڑی باریکی سے سمجھا ہے، تو یقیناً ان کے وظائف بھی بڑے اثردار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بزرگ کا وظیفہ ہے جو کہ تقریباً آج سے 8 سے 10 سال پہلے یہ وظیفہ ایک بزرگ نے کسی شخص کو بتایا، اور اس کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی، اور ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ رب العزت نے اسے کروڑوں سے نوازا۔ تو آج آپ کی خدمت میں وہ وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس وظیفے کا فائدہ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، بلکہ اللہ سے ہم جو بھی چیز مانگتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے۔ کچھ چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو۔ تو جب ہم اللہ کے پاک کلاموں کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ یہ بندہ صرف مجھی سے ہی مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہا۔ تو جب یہ سوچ کر وظیفہ کیا جائے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے والی۔ بہرحال وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ یہ وظیفہ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ بے شک وہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، جو کہ قرآن حکیم کی محبوب ترین آیتوں میں سے ایک ہے، اور آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں، جیسے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو سارا دن اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہتے ہو۔ صبح فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی رزق میں اضافے کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تو 2 فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔
یہی نہیں، آیت الکرسی کے اور بھی بڑے فوائد ہیں، لیکن ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اصل وظیفے کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ نے کرنا ہے اور جو بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز سے پہلے بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، یا فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، جو آپ کو مناسب لگے، لیکن زیادہ بہتر میں یہی سمجھوں گا کہ آپ اسے تہجد کی نماز کے بعد کریں، اور تہجد کی نماز لازمی ادا کریں، کیونکہ اس وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ باقی وقتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں یہ ہوتا ہے جو کہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کہ اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اے بندے، تمہاری کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، دکھ تکلیفیں ہیں، مجھ سے مانگ، ساری دکھ تکلیفوں کو دور کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، جب ایسا وقت ہو کہ اللہ خود پکار رہا ہو تو کیوں نہ تہجد کے وقت ہی یہ وظیفہ کیا جائے۔ ویسے تو آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے آپ تہجد کی نماز کے بعد کرو یا فجر کی نماز کے بعد کرو، لیکن فائدہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے میں نے۔ تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 4 بار، 4 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لو۔ جیسے کہ آپ کو بتایا، یہ تہجد کے بعد کرو یا فجر کے بعد کرو، لیکن تہجد کے بعد کرنا بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے اپنی اس جائز حاجت کے لیے دعا کرنی ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں، چاہے رزق کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ دور ہو جائے گا، اور خصوصاً اس وظیفے کو آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ اپنی دولت میں تیزی سے اضافہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بے پناہ رزق و دولت سے نوازے، کبھی دولت میں کمی نہ آئے، تو یہ وظیفہ آپ لازمی کر کے دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔